بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم۔ تمامی عاشقان حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارک ہو کہ آج 18 جنوری بروز جمعرات 6 رجب المرجب ہے۔ آج حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھٹی منائی جاتی ہے اور غلامان غریب نواز اپنے گھروں میں پوری دنیا میں فاتحہ دیتے ہیں اور اللہ نے جنہیں استطاعت دی وہ اجمیر پہنچتے ہیں اور وہاں کے پروگرام میں وہاں کی رونق دار اور بافیض آستانے میں بیٹھ کر آپ کی بارگاہ میں فیض و برکات سے مالا مال ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور سرکار سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تعلق ہے، آپ کا کیا رشتہ ہے، آپ کی قربت داری کیا ہے حضور غریب نواز کی غوث اعظم سے؟ تو آپ کی قربت داری حضور غوث العظم دستگیر سے ہے، آپ کی رشتہ داری حضور غوث العظم دستگیر سے ہے، لیکن حضور غریب نواز کے والد کی طرف سے نہیں ہے بلکہ والدہ ماجدہ حضرت سیدہ ماہ نور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے۔ حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید عبداللہ حنبلی کے پوتے ہیں۔ سید عبداللہ حنبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں اور حضرت سیدہ بی بی ماہ نور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید عبداللہ حنبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی پوتی ہے اور حضور غوث العظم دستگیر بھی سیدنا عبداللہ حنبلی کے سگے پوتے ہیں اور حضور غوث العظم دستگیر کے ابا حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی آپ بھتیجی لگنا حضور غوث العظم دستگیر کی امی جان، یہ حضور غریب نواز کی امی جان، کن کی؟ ابو صالح جنگی دوست کی۔ تو حضور غوث العظم دستگیر کی آپ چاچا زاد بہن ہونا، تو اس رشتے سے حضور غریب نواز کے حضور غوث العظم دستگیر ماموں ہوئے اور غریب نواز آپ کے بھانجے ہوئے، کیونکہ آپ کی والدہ آپ ماجدہ سیدہ ماہ نور حضور غوث العظم دستگیر کی چاچا کی بیٹی ہے، چاچا زاد بہن ہے، تو اس رشتے سے غریب نواز آپ کے بھانجے ہوئے حضور غوث العظم دستگیر کے، یہ رشتہ ہے حضور غوث العظم دستگیر سے آپ کا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر و مرشید خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خدمت کی، 20 سال تک میں نے اپنے پیر و مرشید کی خدمت کی، میں نے دین کو دین نہیں خیال کیا، میں نے رات کو رات نہیں جانا، حجر میں ہو سفر میں ہو میں نے آپ کا ساد و سامان بستر سر پہ رکھ کر لے کر گھما۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ پیر و مرشید کو میری یہ خدمت بڑی پسند آئی، آپ کی نظر عنایت ہو گئی، آپ کی نظر کرم ہوئی اور مجھے قریب بلا کر کہا کہ بیٹا معین الدین 2 رکعت نفل نماز اس طریقے سے ادا کرو کہ پہلی رکعت میں 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 1000 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ پڑھو اور دوسری رکعت بھی اسی طریقے سے ادا کرو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی، 2 رکعت نفل پڑھ کے جب بارگاہ میں پہنچا کہا کہ 2 رکعت پڑھ لی، کہا پیر و مرشید سے جی حضور پڑھ لی، کہا کہ اب ہمارے وہاں کا یہ طریقہ ہے کہ 1 رات 1 دن کا مجاہدہ کیا جاتا ہے، اب تم 1 رات 1 دن کا مجاہدہ کرو۔ حضور غریب نواز کہتے ہیں کہ میں نے وہ حکم کی بھی تعمیل کر لی۔ دوسرے دن پہنچا تو کہا کہ معین الدین بیٹا قریب آؤ۔ حضرت غریب نواز فرماتے میں اپنے پیر و مرشید کے قریب چلا گیا تو حضور خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، پھر میرے
پیر و مرشد نے کہا کہ بیٹا معین الدین آسمان کی طرف دیکھو۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو پیر و مرشد نے فرمایا کہ بیٹا معین الدین کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا کہ اپنے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا کہ مجھ کو عرش معلیٰ نظر آ رہا ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے کہا کہ بیٹا معین الدین اب زمین کی طرف دیکھو۔ جب میں نے زمین کی طرف دیکھا تو پیر و مرشد نے فرمایا کہ بیٹا معین الدین کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا کہ تحت الثری نظر آ رہا ہے۔ پھر حضرت پیر و مرشد نے فرمایا کہ بیٹا معین الدین اب اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ پھر پیر و مرشد نے کہا کہ بیٹے آنکھیں کھولو۔ میں نے آنکھیں کھولا تو پیر و مرشد نے اپنی 2 انگلیوں کو کھڑے کیے ہوئے تھے اور فرمایا کہ بیٹا معین الدین میرے ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو اور کیا نظر آ رہا ہے؟ غریب نواز فرماتے ہیں کہ پیر و مرشد سے کہ حضور مجھ کو 2 عالم کے بیچ میں 18,000 عالمین کا تماشا نظر آ رہا ہے۔ سارے حجاب اٹھ گئے ہیں، 18,000 عالمین نظر آ رہے ہیں۔ تو حضور خواجہ عثمان ہرونی آگے بڑھے اور میری پیشانی چوم کر کہا کہ معین الدین اب تیرا کام پورا ہو گیا۔ ایسا نکارا، ایسا آفتاب ولایت بنا دیا، ایسا سورج بنا دیا غریب نواز کو حضور خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے مثال، کوئی مثال نہیں۔ اور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مریدین اور اپنے خلفاء میں خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، سب سے زیادہ آپ قربت خاص میں تھے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ چند خلفاء اور چند مریدین آ گئے۔ ہوتا ہے کبھی کسی کو زیادہ چاہو تو تھوڑی سی اس سے تو وہ ہو جاتی ہے، دل کے اندر تھوڑی اناکانی آ جاتی ہے۔ تو لوگوں نے آ کر کہا کہ حضور ہم بھی آپ کے مرید ہیں، ہم بھی آپ کے خلیفہ ہیں، ہم بھی آپ کے غلام ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ معین الدین کو چاہتے ہیں، آپ سب سے زیادہ پیار معین الدین سے کرتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کروائے کہ جتنے مرید ہیں اور جتنے خلفاء ہیں سب کو بلا لاؤ۔ سب آ گئے۔ پھر حضرت خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر فرمایا کہ آج کی رات جو ہے، آج فجر کی نماز جو میرے پیچھے ادا کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ آج کی جو فجر کی نماز میرے پیچھے ادا کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جو کبھی کسی کو اطلاع پہنچا دے، کسی کو پیغام دے دے، کسی کو بتا دے، وہ جہنم میں جائے گا۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے بھی سنا، تمام خلفاء نے بھی سنا، تمام مریدین نے سنا۔ سب رات میں عشاء کے بعد جا کر اپنے اپنے بستروں پر سو گئے۔ جب فجر کا وقت ہوا، حضرت خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرہ مقدس سے نکلے اور جب مسجد پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے، حد نظر لوگ بیٹھے ہوئے۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرا، دعا مانگی، سب لوگ چلے گئے، اپنے خلفاء مریدین کو بلائے اور سب کو بیٹھائے اور کہا کہ میں نے منع کیا تھا کہ کبھی کوئی کسی کو اطلاع دے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ جرأت کس نے کی؟ یہ ہمت کس نے کی؟ یہ بے خوف ہو کر کس نے بتا دیا؟ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ حضور میں نے بتایا۔ کہا معین الدین کہ تم نے میرا آگے کا جملہ نہیں سنا تھا؟ کہا سنا تھا حضور، میں یہ جان لیا تھا کہ آپ نے یہ جملہ کہا ہے کہ جو کسی کو پیغام پہنچا دے یا بتا دے وہ جہنم میں جائے گا، لیکن حضور میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ معین الدین تیرا جو ہو تو ہو، لیکن کبھی تو یہ لوگوں کو بتا دے گا تو تیرے بتانے سے ہزاروں کی تعداد میں اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ معین الدین تو اکیلا ہے، تیرا جو ہوگا، جو حشر ہونا ہے وہ ہو جائے، لیکن تو بتا دے گا تو تیرے وسیلے سے ہزاروں لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو حضرت خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلفاء اور اپنے مریدین سے کہا کہ یہ فرق ہے تم میں اور میرے معین الدین کے اندر، یہ پیغام تم نے بھی سنا تھا، چاہتے تو تم بھی بتا دیتے، لیکن تمہیں اپنی نفس کی اور اپنی ذات کی پڑی ہوئی تھی، کہیں ہم بتا دیں گے تو ہم جہنم میں داخل ہونا نہیں چاہتے، لیکن معین الدین بے خوف ہو گیا، اللہ کی مخلوق پر مہربان ہو گیا، شفیق ہو گیا اور اللہ کی مخلوق کو جا کر اس کا پیغام پہنچا دیا۔
یہ فرق ہے تم میں اور میرے معین الدین کے اندر۔ اتنی بڑی سخاوت، اتنی بڑی مہربانی حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخلوق خدا پر، اور جو مخلوق خدا سے محبت کرتا ہے، جو مخلوق خدا کا خیال رکھتا ہے، جو مخلوق خدا پر مہربان ہوتا ہے، جو مخلوق خدا پر سخاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا حبیب بنا لیتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشید کے ساتھ حج کے لیے گیا۔ کعبۃ اللہ کے اندر جب ہم پہنچے، طواف کرے کعبے کا، تو میرے پیر و مرشید نے میزاب رحمت کے پاس مجھ کو لے آئے، اور میزاب رحمت کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ میرے معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ غیب عاطف سے آواز آئی، غریب نواز فرماتے ہیں کہ ہم نے معین الدین کو قبول کیا۔ پھر اس کے بعد ہم مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ پہنچے۔ جب مدینہ پہنچے تو میرے پیر و مرشید نے کہا کہ بیٹا معین الدین بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرو، تو میں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، تو روضہ رسول سے آواز آئی وعلیکم السلام یا قطب المشائخ معین الدین چشتی۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے۔ آپ اللہ کے حبیب بھی ہے اور اللہ کے حبیب کے حبیب بھی ہے۔ تو یہ مقام ہے حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ مرتبہ ہے، تاریخ میں مثال نہیں ملتی حضور غریب نواز کی۔ بے شمار واقعات ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے والی تمام کلپوں میں حضور غریب نواز کے واقعات بیان کروں گا کہ حضور غریب نواز مخلوق خدا پر کتنے مہربان ہیں، کتنے شفیق ہیں، کتنے رحم دل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور غریب نواز کا ہمیں فیض و برکت عطا فرمائے۔ اور آج 6 رجب المرجب ہے، اللہ تعالیٰ آج کی اس مقدس دین کے صدقے اور طفیل جس دن حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مقدس دین کے صدقے اور طفیل ہم سب کی پریشانی، آفت، بلا و مصیبت کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے عشق کو، محبت کو اور ایمان کو سلامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔